أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمارے وجود کو اس زمین کی خاک اور مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ہی اس کی غذا پیدا کی ہے۔ ہمارے اندر جو روح کار فرما ہے، جس کی بنا پر ہم جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے ہیں، اس کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تعلیمات کا بندوبست کیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، رسول آئے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں۔ تمام کتابوں کا آسمانی تعلیمات کا خلاصہ یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں موجود ہے، اور اللہ کی اس کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تشریح توضیح کی ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، وہ اگر کوئی صرف اپنی زبان دانی کی بنا پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ جو صاحب قرآن ہیں، ان کی ہدایات، ان کے فرمودات، ان کے معمولات، ان کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مسلمان پر یہ بات فرض کی تھی کہ وہ اگر مال وغیرہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ اپنے مال میں وصیت کرے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی درخواست نہیں تھی، ریکویسٹ نہیں تھی، حقاً علی المتقین، جو متقین پرہیزگار، ان پر یہ فرض تھا کہ وہ وصیت کر کے جائیں۔ دین اسلام میں پہلے یہی ضابطہ تھا کہ وہ اپنے مال میں وصیت کے ذریعے اپنے ورثاء کو مال دیتے تھے، لیکن انسان ہے، بعض اوقات جذبات میں آ جاتا ہے، وہ کسی کو محروم کر جاتا، کسی کو زیادہ دے جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں ہر وارث کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ تفصیل اور ڈیٹیل موجود ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ اس نے اپنی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے، اس کے جذبات کو کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی وارث کے فقر اور تنگ دستی کو اس میں دخل ہے۔ یہ اللہ نے حصے مقرر کرنے کے بعد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑا نہ جائے، اس میں اپنے جذبات کو داخل نہ کیا جائے، جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق اس جائیداد کو تقسیم کر لیا جائے۔ اب یہ وصیت جو ہے یہ فرض نہیں رہی، البتہ استحباب کا درجہ ہے۔ استحباب کا درجہ اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان وصیت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزارے، وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ، اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے ہونی چاہیے۔ اور وصیت اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں کئی لڑائی جھگڑے اور آپس میں تو تکار ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے، زبانی کلامی نہیں بلکہ اس کو تحریر کر لے۔
اور اس وصیت کے کچھ ضابطے ہیں، اور وصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی وصیت ہے اور ایک اخلاقی وصیت ہے۔ مالی وصیت تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے اگر کسی کو وصیت کے ذریعے دینا چاہتا ہے، اس کی باقاعدہ ریٹن تحریر دستاویز ہو کہ میں اپنے مال میں سے فلاں انسان کو، فلاں ادارے کو، فلاں مدرسے، فلاں مسجد کو اتنا دینا چاہتا ہوں۔ اور اخلاقی وصیت یہ ہے، اگر اس کو علم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے حوالے سے میرے عزیز و اقارب ایسے کام کریں گے جو شریعت کے خلاف ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی وصیت کے اندر یہ لکھ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ وگرنہ اگر وہ ان کو کہہ کر نہیں گیا ہے، روک کر نہیں کیا ہے، وصیت کر کے نہیں گیا ہے، جہاں غلط کام کرنے والوں کو مواخذہ ہوگا۔ یہ انسان جو وصیت کے بغیر چلا گیا ہے، اللہ نے اس کو بھی پوچھنا ہے، جب تجھے پتا تھا کہ تیرے گھر والے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو تم نے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی ہے، ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اخلاقی قسم کی وصیت جو ہے یہ بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب میت آگے پڑی ہوتی ہے تو ہم ایک رسمی سا اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے میرے بزرگوں نے وصیت کی تھی کہ وہاں اعلان کر دینا کہ جس نے کو لینا دینا ہے ہم موجود ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ایک ایک پائی ادا کریں گے۔ یہ ایک غلط رسم چل نکلی ہمارے یہاں۔ اس وصیت کرنے والے کو یہ چاہیے تھا کہ خود ہی اپنا معاملہ صاف کر کے جاتا، اگر کسی کا دینا ہے وہ دے کے جاتا، اگر کسی سے لینا ہے تو وہ کہہ کے جاتا، اس کا کوئی پروف چھوڑ کر جاتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت اعلان کر دیتے ہیں، بعد میں نہ کو دیتا ہے نہ کو لیتا ہے، ایک رسم دنیا ہے جس کو ہم ادا کر لیتے ہیں۔ وصیت جو ہوتی ہے اس کا کیا اصول ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے؟ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں دکان میری بیوی کے نام کروا دینا، فلاں مکان میری بیوی کو دے دینا، فلاں مارکیٹ جو ہے بیٹے کو دے دینا۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس کا ایک ضابطہ ہے، وصیت کا ایک ضابطہ ہے، آپ حضرات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ جس انسان نے اس کے مال میں سے وارث بننا ہے، تین ورثاء اس قسم کے ہیں، وہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو اس کی جائیداد سے ضرور حصہ ملتا ہے۔ ابوین ماں باپ، زوجین بیوی خامد، والدین بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ کبھی مال لے لیتے ہیں، کبھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ والدین اور زوجین اور والدین یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے ہیں۔ تو وصیت کا پہلا ضابطہ یہ ہے کہ وہ وصیت ایسی نہ کرے جس سے ان کے شرعی ورثاء کو فائدہ پہنچتا ہو، کہ اپنی بیوی کے نام وصیت کر جائے یہ مکان تیرا ہے، اپنے بڑے بیٹے کے نام وصیت کر جائے کہ وہ دکان تیری ہے، اپنے والدین کے نام وصیت کر جائے کہ فلاں قطع زمین تیرا ان کا ہے۔ جو شرعی وارث ہے اس کے لیے وصیت ناجائز ہے، اگر کوئی کر جاتا ہے تو وہ کل عدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا
ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو مل گیا، جو ماں باپ کا حق ہے ان کو دے دیا، جو بچوں کا حق ہے ان کو دے دیا، جو بہن بھائیوں کا حق ہے ان کو دے دیا۔ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کا حق دے دیا ہے، فلا وصیۃ لوارث، پھر کسی وارث کو وصیت کے ذریعے کو مال نہیں دیا جائے گا۔ انسان وصیت کر جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کو جو حق ملنا ہے وہ اس کی آدھی جائیداد ملتی ہے، اور باقی جو ہوتی ہے اس کے بہن بھائیوں میں جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری جائیداد میرے بھائیوں کو مل جائے، وہ میرے شریک ہیں، میری ہاتھ کی کمائی ہے، تو میں کیوں نہ اپنے خونی بیٹی کو دے کر جاؤں۔ وہ یہ کہہ جائے گا یہ میری جتنی جائیداد ہے وہ بیٹی کے نام پر ہے، اس کو میں دے دوں۔ یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، بیٹی کا جتنا حق تھا اس کو مل گیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اب کسی وارث کو وصیت کے ذریعے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک شرط ہے وصیت کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرے۔ اگر کسی کی 3 لاکھ جائیداد ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس میں سے 1/3، 1/1,00,000، 1 لاکھ روپیہ میں فلاں مسجد کو دینا چاہتا ہوں، فلاں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں، یا میرے یتیم پوتے ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ میں اپنے نواسوں کو دینا چاہتا ہوں، یہ اس کو اختیار ہے کہ 1/3 کی حد تک جس کو چاہے وصیت کے ذریعے وہ اپنا مال دے دے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ انی اشرفت علی الموت، مجھے موت نظر آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری صرف ایک بیٹی ہے عائشہ، اور وہ بھی خاندانی طور پر مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میری ساری جائیداد بطور وصیت میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم ساری جائیداد تم نہیں دے سکتے ہو۔ یا رسول اللہ، مجھے میرا اپنا مال ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ 2/3 میں دے جاؤں۔ اس کی بھی اجازت نہیں ملی ہے، آدھے کی بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ آپ نے فرمایا سعد، اگر تم وصیت کے ذریعے کوئی چیز وقف کرنا چاہتے ہو نا، اپنی تمام جائیداد منقولہ غیر منقولہ اس کا 1/3 کر لو، وہ 1/3 کی وصیت کرنے کے مجاز ہو۔ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس سے بھی کم آ جا، 1/4 حصے تک آ جاؤ، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ کا منشا یہ تھا کہ اس سے بھی کم ہونی چاہیے، بہرحال 1/3 حصے تک کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ سارے مال کو کوئی انسان کہہ دے کہ میں اپنے مال میں خود مختار ہوں، میں ساری جائیداد فلاں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں، فلاں مسجد کو دینا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ 3 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم اپنے سارے مال کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سعد بن ابی وقاص جن کو آپ نے فرمایا کہ نہیں 3 حصہ کر سکتے ہو، ایک کعب بن مالک، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
میں اس خوشی میں آ کر اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے اور اس توبہ کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، تو میں چاہتا ہوں اس خوشی میں اپنی ساری جائیداد کو وقف کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ لبابہ بن منذر ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری بھی اللہ نے توبہ قبول کی ہے تو میں بھی ساری جائیداد کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شخص تو ریکارڈ پر ہیں کہ ان کو آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں وقف پوری جائیداد نہیں کر سکتا ہے پھر کسی رشتہ دار کو دینے کا کیا تک ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو ساری کی ساری دے جائے، اپنے بیٹے کو دے جائے، اپنی بیوی کو دے جائے، نہیں، وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 تک دینے کی اجازت ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی انسان پوری جائیداد دے جاتا ہے تو کیا اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں جب وصیت کا بیان آیا ہے نا، وہاں حصے مقرر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وصیت کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصوں کی تقسیم ہونی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے وصیت کا ذکر کر کے غیر مضار، وہ وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا۔ کسی کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اس کے کل 6 غلام تھے، کل جائیداد 6 غلام۔ اس نے وصیت کے ذریعے 6 کے 6 آزاد کر دیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 6 کے 6 آزاد ہے۔ وہ مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھ دیا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے رشتہ دار آ گئے، مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار، نہ صحیح دور کے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار تھے، وہ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی فوت ہوا تھا، آپ نے اس کو غسل، اس کا کفن، اس کا دفن، جنازہ، یہ سارے کا سارا آپ نے کروایا ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس نے ہمیں محروم کر کے ساری جائیداد وہ اللہ کی راہ میں دے گیا ہے، وقف کر گیا، آزاد کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں آئے، حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے نا، اس کے بارے میں لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اس کا حساب اللہ کے ہاں ہو چکا ہے، اب تم اس کا ذکر اس طرح کا کرنا چھوڑ دو۔ لیکن اس کے باوجود صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول نے اس کو بہت ہی برا بھلا کہا، بہت سخت باتیں کی، بڑا سخت تبصرہ کیا اس انسان پر جس کو آپ نے دفن کیا تھا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ روایات میں وہ الفاظ بھی آتے ہیں، وہ الفاظ سن کر ایک مسلمان کانپ جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے کہ اتنا بڑا جرم کر گیا ہے وہ۔ ہمیں تو یہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے جب ہم وصیت کے ذریعے دوسروں کو محروم کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علمت من قبل ما صلیت علیہ ابدا، یہ مسلم، یہ اپنے ابو داود کے الفاظ یہ ہیں، اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا، اس نے اپنے ورثاء کو محروم کر کے سارے کے سارے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے، میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا، اس قابل نہیں تھا اس کا جنازہ پڑھا جاتا۔ مسند امام احمد جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 27,000 احادیث ہے اس میں، وہ حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے، وہاں جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے لو علمنا من قبل ما یدفن فی مقابر المسلمین،
اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے کر اپنے ورثاء کو محروم کر دیا ہے، تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا۔ وہ سعد بن نبی وقاص کی میں روایت جو پہلے بیان کی ہے نا، وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا اے سعد، اگر تیرے ورثاء سے، تیرے مال سے تیرے ورثاء کو، تیرے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچے گا، یہ بہتر ہے کہ تم ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے جاؤ، یتکففون الناس، وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے پھریں، ان کا حق ان کو دو، یہ آپ نے نہیں اللہ نے دیا ہے، تو تم ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ اس نے ساری جائیداد دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ سخت الفاظ کہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ کہہ گیا ہے، لکھ کر دے گیا ہے، اور وصیت جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے، وہ بزرگ تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ وہ 6 غلام بلائے جن کو وہ آزاد کر کے گیا تھا، اس کو کتنا دینے کا حق تھا؟ 1/3، اور 6 کا 1/3، تیسرا حصہ وہ 2 غلام بنتے ہیں۔ آپ نے قرعہ اندازی کی، قرعہ اندازی کے ذریعے جو 2 غلام آئے، تیسرا حصہ 2 غلام وہ تو آزاد کر دیے، اور جو باقی 4 غلام تھے نا، وہ ورثاء کے حوالے کر دیے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ یہ ہے وصیت غیر مضار، جس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور وصیت کا دوسرا ضابطہ یہ ہے، اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی وارث کے لیے نہ کی جائے، اور اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ وصیت ناجائز نہ ہو۔ کچھ آدمی وصیت کر جاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ عیسائیوں کا گرجا تعمیر کر دینا، ہندوؤں کا مندر بنا دینا، اور اسی طرح سکھوں کا گردوارہ بنا دینا، یا اور کوئی ناجائز قسم کی وصیت کر دیتا ہے۔ ناجائز کام کی وصیت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ سمپل اور سادہ سی وصیت جو اسلامی ضابطے کے برابر کے مطابق ہوگی، اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور موت ہر ایک کو آنی، ہر متنفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیتے جی انسان عمل کرتا ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جب انسان ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، یہ اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ 3 چیزیں آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، صاحب ثروت ہیں آپ، جو کوشش کر کے آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو حاصل کر لیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے صدقۃ جاری ہے، جاری صدقہ۔ جاری صدقہ یہ ہوتا ہے اس کے ثمرات، اس کے فوائد تا دیر لوگوں کو ملتے رہے۔ یہ مسجد ہے، آپ نے مسجد میں حصہ ڈال دیا ہے، پنکھا لگوا دیا، اے سی لگوا دیا، اس کے بل کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی۔ کوئی مدرسہ ہے، مدرسے میں، بلڈنگ میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ کوئی طلباء ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان پر اٹھنے والے اخراجات کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی ہے۔ ان کی خورد و نوش کا بندوبست ہے، ان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری آپ اٹھا لیتے ہیں۔ جب تک یہ طلباء پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اور نمازی آتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے،
نمازیوں کو اللہ نے ثواب دینا ہی دینا ہے، جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ ان کو بھی ثواب دیتا ہے۔ آپ نے مدرسہ بنا دیا ہے، مدرسے کے کسی خرچے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں گھر میں نہیں تھا، میری امی فوت ہو چکی، اگر میں یہاں ہوتا تو مجھے ضرور وصیت کرتے کسی چیز کی، میری عدم موجودگی میں گھر نہیں تھا جب ان کی وفات ہو چکی۔ جو فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے ماں باپ کے حق ادائیگی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی امی کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، میں باہر تھا، موت کے وقت میں موجود نہیں تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کروں جس سے میری امی کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے عزیز و اقارب بھی کئی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہمارے بیٹے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، بھائی جا چکے ہیں۔ اپنے پیاروں کے نام کوئی نہ کوئی چیز لگا دیں، آپ کوئی چیز بنا دیں، آپ ان پیاروں کے نام کر دیں تاکہ ان بیچاروں کو یہ ثواب ملتا رہے۔ آپ تو ایک ایک عمل، ایک ایک پائی کے محتاج ہیں۔ حدیث میں آتا ہے والدین جنت میں ہیں اور ان کا اچانک درجہ اللہ بلند کرے گا اوپر، پوچھیں گے یا اللہ ہم نے تو کام کوئی نہیں کیا ہے، یہ درجات کی بلندی، یہ اوپر کو اٹھنا، رفعت، اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس بیٹے کے استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تیری اس اعمال کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری امی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کی طرف اشارہ کیا کہ پانی کا بندوبست کر دو۔ عرب کی سنگلاخ زمین میں پانی کا بندوبست بڑا ہی مشکل تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، وہ بیر روما وہ خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے۔ وہ ایک یہودی کے پاس تھا، وہ عورتیں وہاں پانی لینے کے لیے جاتی، وہ ان پر آوازیں کستے، شعر کہتے، اس کی اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف۔ آپ نے فرمایا کون ہے اس بیر روما کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان کہتے یا رسول اللہ میں کر، اگر اللہ نے دولت دی ہے نا وہ ایسے کاموں میں صرف کی جائے۔ حضرت عثمان نے بیر روما خرید کر وقف کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اپنی امی کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ تم اپنی امی کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے ان کو اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا، پانی کا بندوبست کیا، اس کا نام رکھا بیر ام سعد۔ یہ ام سعد کے نام پر میں نے کنواں لگوایا ہے۔ تو بھائیو یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد جو انسان کو پہنچتا رہتا ہے اس کا ثواب ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کے ہنر کا نتیجہ نہیں ہے، آپ کے عقل کا نتیجہ نہیں ہے، بصیرت کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ ہماری عقل، ہنر، محنت کا نتیجہ، یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سندیں ڈپلوں میں، سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے اور دفاتر کے چکر لگاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جاب نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے
وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، کوئی گنڈیریاں لگاتا ہے، کوئی پکوڑے نکالتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ تو قارون کی ذہنیت ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حق نکالو، کہتا کون سا اللہ، کس کا حق؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال مجھے ملا ہے نا، کتنا مال تھا؟ اتنا مال اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مستقل ایک جماعت۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا۔ اور جب اللہ کا حق کہا گیا کہ ادا کرو تو کہتا کہ کون سا اللہ، کس کا حق؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری مہارت کا نتیجہ ہے، میرے علم، میری عقل، میری بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غیرت آئی کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہنر، میری عقل، میری بصیرت، میرا تجربہ، اللہ نے اس تمام خزانوں کو باندھ کر اس کے سر پر رکھا اور زمین کو حکم دیا کہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اس کو مت فراموش کیجئے۔ مرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، یہ مال اس کا یہاں رہ جائے گا، یہ ہمارے ورثاء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ساری مڈی مال ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا جسے تم نے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت میں ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، تم مرو گے نا یہ ورثاء کے حوالے ہو جائے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مرنے کے بعد وہ جھگڑتے ہیں بینک کی وہ چیک بک لینے کے لیے، تجوری کی چابیاں لینے کے لیے۔ باپ کی لاش اگر ابھی قبر سے باہر پڑی ہوئے تو بیٹے جو ہے وہ جھگڑ رہے، لڑائی کر رہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے، چابیاں لینے کے لیے، بینک کی کاپیاں لینے کے لیے، ریکارڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں اپنے ہاتھوں سے کوئی صدقہ جاریہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کر جائیں۔ آپ نے مرنا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں یہ چیز جمع ہوتی رہے۔ ایک چیز، او علم ينتفع بہ، ان علماء کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ یہ جو بوریہ نشین ہیں، آپ یہ مت خیال کریں یہ آپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کے مال کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ عالم دین جو اس صفوں پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، طلباء کو تیار کرتا ہے، اس کے علم سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایک خطیب وہ ہزاروں کے مجمع میں وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے علم سے جو فائدہ حاصل کریں گے، جب تک یہ اس علم کے فائدہ سے باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے ثواب میں برابر اضافہ کرتا رہے گا۔ او علم ينتفع بہ۔ اور تیسرا، یہ بڑا کٹھن سا ہے، او ولد صالح يدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ ہم اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آئیں اور ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس بچے کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، ہمارے جانے کے بعد یہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا دستے نگر نہ ہو۔ ہماری ساری کوشش یہی ہوتی، اپنی ساری مڈی، اپنی ساری پونجی اس پر لگا دیتے ہیں، اس کے تعلیمی اخراجات، اس کے نخرے، اس کے رہائش، اس کا بندوبست۔ فرمایا کہ ولد صالح يدعو لہ، نیک بچہ تیار کرو کوئی،
کوشش کریں آپ کا بچہ نیک ہو جائے، کوشش کریں آپ کا بچہ فرما بردار ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ تو ہے کہ ہم اپنے بچے کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچے کو جنت کے راستے پر لگائیں، ہم اپنے بچے کو اس طرح بنا جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر ہماری دعا کر دے۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ ہے مرنے کے بعد جو اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، مرنا ہے ہم نے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی اس طرح کا کام کر دیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ کے والدین کا آپ پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، ہم اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور اس نعمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ والدین کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ والدین کی دعا جو ہوتی ہے، فرمایا آپ مجھے پرچی دیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، رزق کی فراوانی کی، بچوں کے لیے دعا کر دیں۔ حالانکہ یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے لازمی طور پر، لیکن والد کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والد جب بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ مسترد نہیں ہوتی۔ جس کی گارنٹی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ والد جب بچے کے لیے دعا کرے گا لا یرد دعا، اس کی دعا کو مسترد نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اس دولت کو جو اللہ نے ہمیں، اس نعمت کو اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان والدین کی دعائیں لیجئے، ان والدین کی خدمت کیجئے، ان والدین کے پاس بیٹھیے، ان کا دکھڑا سنیے، اور ان کے لیے مرنے کے بعد زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیں تاکہ ان کو وہ فائدہ پہنچتا رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وصیت کا ضابطہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس پر عمل کیجئے۔ آپ والدین کے لیے کوئی وصیت کر جائیں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اگر خامد کے لیے کوئی وصیت کر جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم صدقہ دیتے ہیں، کو مال وقف کرتے ہیں، اس کے اور فائدے نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے، 5 فائدے اس کے ریکارڈ پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے، للہ خزائن السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض۔ آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ آپ پر خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ یہ آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جب آپ نے صدقہ کیا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، تو اللہ کے ساتھ سرمایہ کاری کر لیا آپ نے۔ ہم کرتے ہیں نا، پیسہ کسی کو دے دیتے ہیں، جی آپ کاروبار کریں، ہمیں ہمارے پیسہ اس کا پروفٹ دیں، آپ اپنی محنت کا پروفٹ دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ سرمایہ کاری کرے کم، اللہ کے لیے کچھ دیں گے نا، اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ ایک تو یہ فائدہ ہے، اس سے اللہ کے ساتھ ہماری سرمایہ کاری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اسباب، ذرائع، وسائل پیدا کر دیتا ہے آپ کے رزق کی فراوانی کے لیے، اور دوسری یہ ہے مال تو اتنا ہی رہتا ہے، اگر 100 میں سے آپ نے 2.5 روپے دے دیے ہے نا، تو 97.5 روپے ہی آپ کے پاس رہیں گے، لیکن یہ اب 97.5 روپے جو ہیں آپ کے استعمال کے قابل ہو چکے ہیں، پہلے استعمال کے قابل نہیں تھے۔ جب 2.5 روپے اللہ کا
حصہ نکل گیا، اب وہ استعمال کے قابل ہے۔ اللہ اس 97.5 روپے میں اتنی برکت ڈال دے گا، اتنی لاکھوں اور ہزاروں سے وہ کام نہیں ہوگا جتنا یہ 97.5 روپے سے ہو جائے گا۔ حصی برکت، مانوی برکت، دو فائدے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، جو آنے والی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، یہ ٹل جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے انسان سے بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جو صدقہ دینے والا انسان ہے، فی ظل صدقاتہ، وہ اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا۔ یہ صدقہ اس کو سایہ، چھتری بن جائے گا۔ آپ کو یہ تو علم ہے نا، قیامت کے دن یہ سورج جو ہمارے سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، تب بھی ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ گھروں میں اے سی لگا رکھے ہیں، برقی پنکھے لگا رکھے ہیں، اور اس طرح ایئر کولر لگا رکھے ہیں۔ وہاں تو نہ کوئی ایئر کولر ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، نہ اے سی ہوگا۔ یہ 1 میل کی مسافت پر فرمایا کہ جو صدقہ کرنے والا بندہ ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقے کا سایہ کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا ہے، خفیہ طور، وہ کیمرے کے سامنے آ کر نہیں دیتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں دیتا ہے، پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے۔ آپ بھی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر جائیں جس کا علم آپ کو ہو اور آپ کے اللہ کو، بس کوئی ایک ایسی نیکی کر لیں جس کا علم صرف آپ کے رب کو ہے یا آپ کو، ان میں سے ایک صدقہ بھی ہے، خفیہ صدقہ دینا۔ لینے والے آپ کے دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ نہیں، آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ ان کو تلاش کریں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے سایہ تلے رکھے گا یا صدقے کے سایہ تلے رکھے گا۔ اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ ہمارے دل بڑے سخت ہیں، حقیقت ہے ہمارے دل بڑے سخت ہیں۔ کبھی ہماری آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں آتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے نا، آپ کے دل میں نرمی آئے گی، پسیج جائے گا دل۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا افسوس کیا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایماندارو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل پسیج جائیں؟ ہمارے دل سخت ہیں، ہم قساوت قلبی کا شکار ہیں۔ صدقہ کرنے سے اللہ ان دلوں کو نرم کرتا ہے، ان کے اندر وہ نرمی آتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ دل نرم ہوگا نا تبھی آنکھ میں دل کا اور آنکھ کا بڑا تعلق ہے۔ آنکھ میں آنسو اس وقت آئیں گے جب آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور آخری اور 5واں فائدہ یہ ہے، آپ کو روحانی فرحت، خوشی محسوس ہوگی۔ جب آپ دیں گے نا اللہ کے لیے کسی کو، دل میں خوشی خود بخود پیدا ہوگی، آپ اس کو محسوس کریں گے آپ لوگ۔ اور یہ خوشی جو ہوگی نا، یہ دنیا کی دولت سے نہیں مل سکتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے یہ فوائد کو حاصل کیجیے۔ میں نے یہ جو وصیت کا موضوع شروع کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں بڑی اونچ نیچ کر جاتے ہیں۔ تو اس وصیت کے ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے نا، مال میں کریں، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، جو احادیث میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں، یہ جو فوج ہوتی ہے نا، یہ ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کچھ نظریاتی حدود ہوتی ہیں، کچھ جغرافیائی حدود ہیں۔ جغرافی حدود یہ ہیں جو نظر آتی ہیں ہمیں، اور نظریاتی حدود نظریہ، فکر، منہج، عقیدہ، یہ مدرسے والے نا اس ملک کی نظریاتی حدود کے محافظ ہیں۔ عقیدہ درست کرنا، منہج درست کرنا، عمل درست کرنا، یہ بوریہ نشین، یہ
کام کرتے ہیں۔ یہ جو نظریاتی حدود کے محافظ ہیں ان کی سرپرستی کیجئے، یہ اتنی سرپرستی کریں کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دے رکھا ہے، آپ اتنی سرپرستی کریں یہ کسی کے پاس نہ ہے۔ یہ آپ کا ادارہ آپ کے سامنے ہے، شاید اتنا خرچ کسی دوسرے ادارے میں نہیں ہوتا ہوگا۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ 1 کروڑ روپیہ ماہانہ اس کا خرچہ ہے، اور اب پہلے تو یہ تھا وہ برخوردار کاشف وہ اپنی جیب سے یہ خرچ کرتا تھا، اب اس ادارے نے اس کو مزید وسیع کر وسعت دی ہے۔ کچھ زمین 30 کنال کے قریب خریدی ہے، اس پر بڑے اخراجات اٹھے، تقریباً وہ 30 کروڑ کی ہے، 36 کروڑ پر خرچہ آنا، تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ تو زمین کی خریداری پر آئے گا نا اخراجات، پھر اس کو زمین کو تعمیر بھی کرنا ہے۔ آج کل تعمیراتی اخراجات بہت زیادہ ہیں، یہ سریا کہاں تک چلا گیا ہے، یہ سیمنٹ کہاں تک چلا گیا ہے، اور لیبر ان کی مزدوری کہاں تک چلے گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ادارے کی سرپرستی کے لیے اٹھیں۔ یہ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، اس برخوردار نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے، جہاں میں اکیلا کرتا تھا میری جماعت میرے ساتھ شامل ہوگی، تو آپ کو چاہیے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ تعاون کریں، اتنا تعاون کریں کہ یہ کسی کی دستے نگر نہ ہوں، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے پیاروں کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی آنکھ بند ہونی ہے ایک دن، جس طرح آپ کے پیارے آنکھیں بند کر کے وہ شہر خاموشہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کریں، اپنے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ کریں، اس میں حصہ ڈالیں۔ یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، باہر بھی اساتذہ کرام موجود ہیں، جو تعاون آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آپ کے تعاون کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے اس کا صحیح مصرف ہی یہی ہے کہ آپ ان اداروں کی سرپرستی کریں جو نظریاتی حدود کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔